اسباب و علل سے واقعات و حوادث وقوع پذیر ہوتے ہیں جو کبھی عبرت کبھی عزت و ہمت کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ حاضرین کرام، ایک ایسا واقعہ ولادت مصطفیٰ سے قبل پیش آیا جو کائنات ارض و سما پر رب ذوالجلال کی عظمت و قدرت کے ایسے نقوش چھوڑ گیا کہ گردش و لیل و نہار کبھی اس کی اہمیت کو کم کر پائی نہ انسانی ذہنوں سے اس کو محو کر سکی۔ تاریخ اس واقعے کو اصحاب فیل کے نام سے جانتی اور پکارتی ہے۔ واقعے کے غیر معمولی ہونے کے لیے کتاب لاریب میں مذکور ہونے سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہوا یوں کہ حبشہ کے حکمران نجاشی کے یمن میں گورنر ابرہہ نے نعوذ باللہ بیت اللہ کے مقابلے میں کلیسا بنوایا۔ ناپاک دل میں پلیت خواہش پیدا ہوئی کہ بیت اللہ پر نعوذ باللہ حملہ کر دیں تاکہ یمن کے کلیسا کو دنیا کے دلوں کا مرکز و محور بنایا جا سکے۔ اسی دوران ایک عرب سردار ابو ثمامہ بن عوف نے گرجے کے اندر جا کر پاخانہ کر دیا۔ ابرہہ کو خبر ہوئی۔ تعصب، بغض و عناد و عداوت کی آگ سے ابرہہ کا کلیجہ کباب ہو گیا اور ایک لشکر جرار کے ہمراہ مکہ کی طرف چل پڑا۔ یمن کے ایک سردار زونفر نے راستے میں مزاحمت کی لیکن شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا۔ ابرہہ نے زونفر کے قتل کا حکم دیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے قتل نہ کرے، ممکن ہے موت کی بجائے میری زندگی آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ آگے بڑھا تو نفیل نامی ایک شخص اپنے دو قبیلوں کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا، شکست کھائی اور گرفتار ہوا۔ ابرہہ نے قتل کا حکم دیا۔ معافی کی درخواست و اطاعت کے وعدے پر زونفر کی طرح نفیل کی سزائے موت کو بھی قید میں بدل دیا۔ پھر ابرہہ طائف پہنچا تو بنو ثقیف پہلے مقابلے کے لیے نکلے، پھر لات کو بچانے کے لیے ہاتھ باندھ دیے اور کہنے لگے ہم آپ کے غلام ہیں اور یہ وادی طائف اور یہ عبادت گاہ لات ہے۔ آپ جس گھر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ بیت اللہ مکہ میں ہے۔ ہم ایک آدمی آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں جو آپ کو مکہ اور بیت اللہ کا پتہ بتائے گا۔ انہوں نے ابو رغال نامی شخص کو ابرہہ کے قافلے میں شامل کر دیا جو مکہ معظمہ کے قریب مغمس کے مقام پر پہنچ کر مر گیا۔ تاہم ابرہہ نے وہیں ڈیرے ڈال دیے اور اسود بن مقصود نامی حبشی کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ گھوڑے پر مکہ پہنچا اور قریش و دیگر عرب قبائل کے اموال و اسباب لوٹ کر ابرہہ کے پاس لے آیا، جن میں سیدنا حضرت عبد المطلب کے بھی 2 اونٹ تھے۔ قریش، کنانہ، بزیل اور دیگر قبائل عرب نے پہلے مقابلہ کرنا چاہا، پھر ارادہ ترک کر دیا۔ اسی دوران ابرہہ کا قاصد حناطہ حمیری مکہ پہنچا اور اس کے مذموم ناپاک ارادے سے اہل مکہ کو مطلع کیا کہ میں صرف کعبے کو گرانے آیا ہوں، لڑائی مقصود نہیں، مزاحمت نہ کرو گے تو خون ریزی نہیں کروں گا۔ حناطہ سردار مکہ سیدنا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا۔ رعونت و نخوت کے زیر مسموم الفاظ پر مشتمل ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ کائنات میں سے زیادہ صلح جو امن پسند شخصیت کے دادا جان نے جواب دیا، میں بھی لڑائی نہیں چاہتا، کعبہ بیت اللہ ہے، ہمارا اس میں کچھ عمل دخل نہیں۔ سردار عبد المطلب قاصد ابرہہ حناطہ کے ساتھ چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر زونفر کا پوچھا جو سردار عبد المطلب کا دوست اور ابرہہ کے ہاں قیدی تھا۔ سردار عبد المطلب نے حالات کی نزاکت سے آگاہ کیا تو اس نے کہا میں تو قیدی ہوں، صبح و شام سر پر تلوار لٹکتی ہے، ہاں ہاتھی کا سائس انیس میرا دوست ہے، اس کے پاس بھیجتا ہوں، وہ بادشاہ کے ہاں آپ کی سفارش کرے گا۔ انیس سردار عبد المطلب کو ابرہہ ملعون کے پاس لے گیا۔ وہ سردار عبد المطلب کی وجاہت سے بڑا مرعوب ہوا اور تخت سے اتر کر سردار عبد المطلب کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا اور ترجمان کے ذریعے سردار عبد المطلب سے گویا ہوا۔ سردار عبد المطلب نے گفتگو کرتے ہی 200 اونٹوں کا معاملہ اٹھایا تو ابرہہ نے ناپاک زبان سے ناپاک دل کا ارادہ بتایا کہ میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجانے آیا ہوں اور آپ کو صرف اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ تکبر اور نخوت کی زہریلی سانسوں نے تو اس وقت مکہ کی ساری فضا کو مسموم کر دیا ہوگا، لیکن سردار عبد المطلب کے توکل علی اللہ پر قربان جائیں، جن کے تاریخی الفاظ رہتی دنیا تک نشان عزت و عظمت بن گئے۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے، کعبہ جانے اور کعبے کا مالک جانے۔ سردار عبد المطلب اونٹ لے کر واپس آئے، لوگوں کو غاروں پہاڑوں میں چھپ جانے کا مشورہ دیا اور خود چند افراد قریش کو لے کر کعبے کی دہلیز پکڑ کر اللہ ذوالجلال کو پکارا۔
پھر خود بھی پہاڑوں پر چلے گئے۔ دوسری طرف ابرہہ نے بھی صبح سویرے مکے پہ چڑھائی کر دی۔ محمود نامی ہاتھی بھی لشکر میں شامل تھا، یعنی سردار نفیل جو ابرہہ کے لشکر میں قیدی تھا نے ہاتھی کے کان میں کہا کہ تو بلد حرم میں بیٹھ جا، جہاں سے آیا ہے واپس لوٹ جا۔ طفیل خود تو پہاڑ پر جا بیٹھا، ہاتھی بیٹھ گیا۔ مہاوت نے مارنا شروع کیا لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ یمن، شام، مشرق کی طرف منہ کرتا تو ہاتھی اٹھ کر دوڑنے لگتا، جب مکہ کی طرف کرتا ہاتھی پھر بیٹھ جاتا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس دوران یکایک آسمان پر پرندوں کا شور ہوا اور ابابیلوں نے کنکروں کی بارش کر دی۔ چنے کے برابر دو دو سنگریزے ان کے پنجوں اور ایک ایک چونچ میں تھا۔ نفیل نے تباہی اور بربادی کے منظر کو پہاڑ سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اے بد کردار، باغ کہاں بھاگے گا؟ اللہ کا قہر تمہاری تلاش میں ہے۔ ابرہہ مغلوب ہو چکا، لشکر کے ساتھ ہلاک ہو گیا، اس کا سینہ پھٹ گیا۔ اسی حالت میں اس کو اٹھا کر سنہ تک لے گئے۔ پھر اللہ ذوالجلال نے سورہ قریش میں اسی واقعے کا تذکرہ کر کے اپنی شان عظمت کو بیان کیا ہے، اور سیرت نگاروں کے مطابق واقعہ فیل کے 6 ماہ بعد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔